الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم عزیزان محترم برادران اسلام ربیع الاول کی نسبت سے گزشتہ چند جمعوں سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بات ہو رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آخری نبی بنا کر بھیجا
تو اب بحیثیت امت ہمارے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ حقوق ہیں جو ہم نے ادا کرنے ہیں۔ ان میں سے پہلا حق تو یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، اور دوسرا حق یہ ہے کہ تمام مسائل میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، اور تیسرا حق یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی نصرت اور مدد کریں۔ چوتھا حق یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا ادب اور احترام کریں، اور ایک حق یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کریں۔ تو ظاہر دل میں ادب اور احترام ہوگا تو پھر محبت بھی ہوگی۔ اگر ادب اور احترام نہیں ہے تو پھر انسان محبت نہیں کر سکتا۔ عام طور پر لوگ کسی سے محبت کرتے ہیں تو تین وجہ سے کرتے ہیں: اس کے حسن کی وجہ سے، اس کے کمال کی وجہ سے، اور اس کے احسان کی وجہ سے۔ مال کی وجہ سے بھی لوگ محبت کرتے ہیں، لیکن مال کی وجہ سے دلی محبت نہیں ہوتی، اکثر طور پر وہ خوشامدی ہوتی ہے۔ تو جس وجہ سے محبت کی جاتی ہے، اگر وہ اسباب ہم دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں زیادہ پائے جاتے ہیں۔ کمال کو دیکھا جائے تو دنیا کی کوئی شخصیت ایسی نہیں ہے کہ جس کے اندر ایسے کمالات ہوں جیسے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ حسن و جمال کو دیکھا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال بے مثال تھا۔ احسانات کو دیکھا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے احسانات اپنی امت پر ہیں، اتنے احسانات کسی اور کے نہیں ہیں۔ اور اگر مال کو بھی محبت کا سبب بنا دیا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا مالدار بھی کوئی نہیں تھا، کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی سخاوت عطا فرمائی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے کوئی چیز مانگی تو کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا نہیں کہا، یعنی یہ نہیں کہا کہ نہیں، میں نہیں دے سکتا۔ اور ایک شاعر اسی مفہوم کو ایک شعر میں بیان کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر اشہد ان لا الہ الا اللہ کی لا کے علاوہ کبھی لا نہیں ہے، یعنی لا کا معنی ہے نہیں، کلمہ شہادت کی لا کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر کبھی لا نہیں ہے۔ اکثر طور پر حاجت مند آتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ بھی نہ ہوتا تو قرض لے کر ان کی حاجت پوری فرماتے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام اعلان فرمایا تھا کہ اگر کوئی شخص فوت ہو جائے، اس کے ذمہ قرض ہو تو وہ میں ادا کرتا، اور اگر اس نے کچھ چھوڑا ہے تو وہ اس کے ورثاء کا، یعنی اگر اس نے کچھ چھوڑا ہے تو وہ اس کے ورثاء لیں گے، لیکن اگر اس کے ذمہ قرض ہے تو وہ میں ادا کرتا۔ ایسی سخاوت، بے مثال سخاوت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی سخاوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ